اب یہ امر اور نہی کے کچھ چھوٹے موٹے مسائل ہیں، بڑی کتابوں میں بڑے تفصیلی مسائل ہیں، لیکن یہاں تو وہی بیان کریں گے کہ چونکہ یہ سب سے پہلے پڑھائی جانے والی جو کتاب ہوتی ہے اس میں حتی الامکان جو مہمات ہوتی ہیں کم سے کم اس کو بیان کیا جائے اور بڑے واضح انداز میں بیان کیا جائے، عام فہم انداز میں بیان کیا جائے، تو بس وہ جتنی یہاں چیزیں ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ امر کا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ تعریف کا ہے، ہوا قول القائل لغیرہ افعل، قائل کا اپنے مخاطب سے یہ کہنا، کسی کام کے بارے میں یہ کہنا کہ افعل، یہ کام کرو، یہ امر ہے۔ امر کی تعریف قول القائل لغیرہ افعل، یہ امر کی تعریف ہے۔ علی جہت العلو والاستعلاء، اب یہاں آگے تفصیل ہے، اہل اصول کے ہاں ذرا کافی اس مسئلے میں بحث ہے کہ وہ آمر جو ہے، آمر آیا اس میں علو کی شرط ضروری ہے، استعلاء کی شرط ضروری ہے، یہ دونوں ہی ضروری نہیں ہیں؟ یعنی امر کو امر حقیقی امر کہنے کے لیے اگر حقیقت اور مجاز کی تقسیم میں نہ جائیں تو علو اور استعلاء کی قید کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علو کا مطلب یہ ہے کہ آمر مامور سے درجہ کے لحاظ سے، حیثیت کے لحاظ سے بڑا ہو، جیسے والد جو ہے وہ اولاد سے بڑا ہے، حاکم محکوم سے بڑا ہے، استاد شاگرد سے بڑا ہے، تو اس کو علو کہتے ہیں۔ یعنی یہ امر کب امر بنے گا، اس کو حقیقتاً امر کب کہیں گے؟ بعد نے کہا جی اس میں علو کی شرط ضروری ہے کہ آمر جو ہے وہ کیا ہو، مامور سے عالی ہو۔ بعد نے کہا کہ نہیں، عالی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، استعلاء کافی ہے۔ استعلاء کا معنی یہ ہے کہ آمر حقیقتاً مامور سے عالی تو نہیں، لیکن اپنے آپ کو سمجھتا ضرور ہے۔ استعلاء کا معنی، یہ فرق ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، جب آپ مطول دوسری کتابیں پڑھیں گے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں جہاں علو اور استعلاء کی بات کی گئی ہو ساتھ اس کی وضاحت بھی کی گئی ہو، بڑی کم کتابوں میں ہوتا ہے۔ علو کا معنی یہ ہے کہ آمر مامور سے حقیقتاً جو بڑائی کے جو اسباب ہیں، جو درجات ہیں، جو موجبات العلو ہیں، ان میں سے اس میں کوئی نہ کوئی موجب پایا جاتا ہے۔ استعلاء کا معنی یہ ہے کہ پایا تو کوئی نہیں جاتا، البتہ آمر اپنے مامور سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھا ہے، یہ استعلاء ہے۔ اب اس قید میں مذاہب ہیں، 3 مذاہب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ علو کافی ہے، بعد نے کہا نہیں استعلاء ہی کافی ہے، بعد نے کہا دونوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان قیود کی شرط امر کی تعریف میں وہ اس بنیاد پہ ہے کہ امر کا حقیقی معنی کیا ہے، حقیقت الامر جو ہے وہ کیا ہے۔ اب جنہوں نے کہا کہ امر کی حقیقت جو ہے وہ وجوب ہے، تو وہ تو پھر ان قیود میں لگانے کو ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ عالی نہیں ہے تو وہ ایجاب کیسے پیدا ہوگا، یا کم از کم مستعلی تو ہو، نہیں تو ایجاب کا معنی ہے الزام الفعل، کہ آپ کسی دوسرے کو کسی کام کے کرنے کا پابند کر رہے ہیں۔ بھئی وہ پابند تبھی ہوگا نا جب پابند کرنے والا جو ہے اس کی ذاتی حیثیت ایسی ہو کہ وہ مامور پھر پابند ہو بھی صحیح۔ اگر عامر کی پوزیشن اتنی کمزور ہے کہ مامور
اس کے امر کو کسی خاطر میں لاتا ہی نہیں ہے، تو یہ ایجاب آپ کیسے پیدا کریں گے؟ الزام الفعل جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ مامور کو آپ پابند کس چیز کا کریں گے؟ تو یہ جب وجوب کی اس فلسفے میں جب گئے تو پھر یہ انہوں نے شرط لگائی کہ بھائی اگر امر کی حقیقت جو ہے وہ وجود ہے تو پھر وجوب تو ہوتا نہیں ہے، پھر ان دو قیود میں سے ایک قید کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی بحث تھی۔ اب یہ بحث جب کسی اور کے ہاتھ میں آئی تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی ان دونوں کی قید لگانا ضروری ہے۔ اگر تو پیچھے فلسفہ یہی ہے الزام فعل کا، تو پھر یہ دونوں شرطیں لگانا ضروری ہے، ایک سے بھی بات نہیں بنتی، صرف علو سے بھی بات نہیں بنے گی۔ اور مشاہدہ ہے بعض دفعہ بعض آبا کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیچارے باپ ہونے کے باوجود اپنی اولاد کو کوئی کسی حکم کا پابند کرتے ہوئے وہ ڈرتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے، مشاہدے میں آئی ہے بات۔ اب وہ باپ اسے بڑا تو ہے ہی، عالی تو ہے ہی، لیکن وہ اپنے آپ کو وہ مستعلی کی جو کیفیت ہے نفسیاتی وہ اس میں مفقود ہے، تو عالی ہونے کے باوجود وہ جو امر صادر کرے گا اس امر میں کوئی خاص وزن یا الزام منت ہی ہوگی، بیٹا یہ کر لو، تمہاری مہربانی ہے، ایسے کر لو یار۔ اب ہے تو عامر، عالی بھی ہے، لیکن وہ بیچارہ جس اسلوب کے ساتھ اس امر کو صادر کر رہا ہے وہ اسلوب تو منت سماجت کا اسلوب ہے، الزام اور ایجاب کا اسلوب تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے امر کی تعریف کرنا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے تو پھر بھائی پھر تو یہی کہیں گے کہ امر حقیقی تب ہی بنے گا کہ جب عامر عالی بھی ہو اور مستعلی بھی ہو، اس کے اندر جو ہے نا یہ ہو کہ ٹھیک ہے یہ کیسے نہیں مانتا، یہ کیسے نہیں مانتا، کیوں نہیں مانتا، مانے گا، اس کے اندر یہ جرت ہوگی، اس جرت کے ساتھ وہ امر کا صدور کرے گا تو پھر جا کے کہیں ایجاب وجوب بنے گا نا، نہیں تو منت ترلا ہی ہے اور کیا ہے۔ جو منت ترلا ہوتا ہے یہ حقیقی امر ہوتا ہے، یہ تو وہی التماس کی مد میں جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ تو بھئی اگر تو آپ نے اس بنیاد پہ امر کی تعریف کرنا ہے تو پھر علو اور استعلاء کی دونوں قیود لگانا ضروری ہے، لہذا میں نے اس فلسفے کے تحت دونوں قیود کا یہاں پہ ذکر کر دیا۔ اور اگر امر کی حقیقت یہ ہے کہ چھوڑو عامر کی پوزیشن کیا ہے، مامور کی پوزیشن کیا تھی، جب ایک امر صادر ہوا تو پھر وہ امر ہی ہے، تو اس کو یہی اتنی تعریف اس کی کافی ہے کہ قول القائل لغیرہ ہی افعل، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ اس میں امر کی ساری صورتیں داخل ہو جاتی، امر جو وجوب کے لیے ہے وہ بھی داخل ہو جائے گا، جو منت سماجت کے لیے ہے وہ بھی ہو جائے گا، وہ ترلا منت کر رہے ہیں اب تو بھی ہو جائے گا، التماس ہے تو بھی وہ امر ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر امر کو حقیقت جو ہے نا وہ اتنی ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو آرڈر دے دیا، بس دونوں کی آپس میں پوزیشن کیا تھی کیا نہیں تھی، تو پھر یہ بھی تعریف اتنی بھی کافی ہے امر کے لیے۔ تو بہرحال یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی کئی تفصیلات جو ہے وہ منسلک ہیں، جو آپ بڑی مفصل کتابوں میں اب جو کچھ آپ نے پڑھا اسی کو بنیاد بنا کے ذرا آگے تفصیلی کتابوں میں پڑھتے جائیں، سمجھ آتی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ چلیے، تو یہ تعریف میں جو علو اور استعلاء کی جو قید ہے اس کا یہ پس منظر تھا۔ وَيَشْمُلُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كُلَّ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ لِإِفَادَةِ مَعْنَى الطَّلَبِ۔ اب جمہور کے نزدیک امر کی حقیقت جو ہے نا وہ صرف اس افعل صیغہ کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ صیغہ امر جو صرفی اشتقاقات کے طریقہ کے مطابق ایک مخصوص مادہ سے اس کو مشتق کیا جاتا ہے، امر کی حقیقت اسی کے ساتھ منسلک نہیں ہے، بلکہ امر میں ہر وہ اسلوب، ہر وہ لفظ، ہر وہ انداز خطاب کہ جس کے اندر فعل کی تلبیت موجود ہے اس کو امر ہی کہا جائے گا، اسے امر ہی کہیں گے۔ ہاں یہ ضرور کر لیں گے کہ امر کے کچھ اصلی صیغے ہیں، کچھ غیر اصلی صیغے ہیں۔ اب جو اصلی صیغے ہیں
وہ اگرچہ ان کا تعلق اشتقاقات سے ہے جو غیر اصلی سیغے ہیں، پھر ان کو صیغہ تو امر کا ہی کہیں گے، لیکن اصلی نہیں ہوگا کہ آپ خبری انداز بیان کر کے وجوب مراد لے رہے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کل بتایا بھی تھا کہ خبر کا اسلوب استعمال کر کے جملہ خبریہ لا کے اب نہیں کا معنی جو ہے وہ مراد لے رہے ہیں۔ اسی طرح بعض دفعہ جملہ خبریہ ہوتا ہے لیکن معنی اس کا خبر انشاء ہوتا ہے، انشاء میں سے بھی امر کا معنی جو ہے نا وہ ہوتا ہے، جیسے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ اب یہ اسلوب تو خبری ہے، جب آپ اس کی ترکیب کریں گے تو یہ جملہ کیا بنے گا؟ امر کا بھی اس میں کوئی صیغہ لفظ موجود نہیں ہے اشتقاقات میں سے، تو لیکن معنی اس کا کیا ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ یہ ترکیب جب اس کی کریں گے تو مبتدا خبر کی کریں گے، جملہ خبریہ ہوگا، لیکن معنی اس کا خبر کا نہیں ہے، معنی امر کا ہے کہ والدات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ اسلوب جو ہے یہ خبری ہے لیکن معنی انشاء کا ہے۔ اب صیغہ امر یہ بھی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ امر کا جو صیغہ ہے یہ لغت میں جملوں کے شکل میں بھی آتا ہے، مفردات کی شکل میں بھی آتا ہے، تو ہر وہ اسلوب، ہر وہ صیغہ جس کے اندر تلبیت موجود ہے، چاہے وہ صیغہ امر نہ ہو لیکن امر سے مشتق ہے، تو پھر کیا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی، یہاں امر کا جو صیغہ مشتق ہوتا ہے صیغہ امر کا وہ تو کوئی نہیں ہے اس میں، لیکن مادہ آمرہ سے یہاں مضارع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، آمرکم باربع وانہاکم باربع، تو یہ صیغے کیا امر کے نہیں ہیں، صیغے امر کے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ البتہ فرق یہ کریں گے، تفریق تقسیم یہ کریں گے کہ امر کے جو ہے نا کوئی صیغے اصلی ہیں، کوئی صیغے غیر اصلی ہیں۔ تو صیغ میں یہ جمہور کی یہی رائے ہے، وَيَشْمُلُ عِنْدَ الْجُمْهُور، یہ امر جو ہے نا ہر اس کو کہیں گے كُلَّ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ لِإِفَادَةِ مَعْنَى الطَّلَب، الطلب لِإِتْيَانِ الْفِعْلِ، ہر وہ انداز، اسلوب، کلام جس میں کسی کام کے کرنے کا، ہونے کا اس میں جو ہے نا وہ تقاضا ہے، وہ امر کا ہی ہے، امر ان سب کو شامل ہے۔ اگلی سرخی ہے صیغہ، کہ امر کے جو ہے نا وہ صیغے، وَلِلْأَمْرِ 4 صِيَغٍ اصلیہ، امر کے 4 صیغے تو اصلی شمار ہوتے ہیں کہ یہ لغتاً یہ طلب فعل کے لیے مختص ہیں۔ باقی جو اسلوب بیان سے جیسے والوالداتوں کی مثال دی یا دوسری، تو یہ صیغے تو امر کے ہیں لیکن اس سے امر ہوتا ہے، وجوب مستفاد ہے اسے، لیکن یہ غیر اصلی نہیں ہے، یعنی اصلی نہیں ہے، ان کو صیغ غیر اصلی کہا جائے گا۔ اصل صیغے کیا ہیں؟ جو صیغے اصلی ہیں امر کے، ان میں ہیں فعل الامر جس کو آپ کہتے ہیں، جس طرح ماضی، مضارع، یہ صیغے جو ہے نا مشتق ہوتے ہیں ایک مادے سے، اسی طرح امر کا صیغہ بھی اشتقاق اس کا ہوتا ہے ایک مخصوص وزن سے، تو یہ فعل امر ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں قم، انصر، سم، اقرا، اور اسی طرح کے دوسرے جو ہے نا وہ اوامر۔ دوسرا ہے اسم فعل الامر، اس کو فعل امر کا اسم کہتے ہیں، جیسے علیک نفسک، علیکم بانفسکم، یصح، نزال، تراکی، یہ صیغ ہیں، یہ بھی ایک اوزان ہے مخصوص کہ ان اوزان پہ جو ہے نا وہ کسی مادے کو لایا جائے تو وہ بھی امر کے لیے ہوتا ہے، اس کو اسم فعل الامر کہتے ہیں۔ تیسرا ہے والمضارع المجزوم بلام الامر، فعل مضارع پہ لام امر داخل کر کے بھی ایک صیغہ امر کا بنایا جاتا ہے، جیسے لینفق، لیعلم، لیکتب، لیذهب وغیرہ، یہ بھی اصلی صیغہ ہے امر کا۔
چوتھا ہے المصدر النائب عن فعل الامر، جہاں فعل امر استعمال کرنا تھا وہاں اس کی نیابت میں آپ مصدر کو رکھ دیں، جس طرح فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ضرب یہاں مصدر ہے، اصل میں تھا فَضْرِبُوا الرِّقَابِ یا فَضْرِبُوا رِقَابَهُمْ، تو فعل الامر کی بجائے اس کا مصدر یہاں پہ رکھ دیا۔ تو یہ چار اسلوب جو ہیں لغت عربی میں یہ امر کے حقیقی اسلوب ہیں، اصلی صیغے ہیں۔ اس کے علاوہ جن بھی ذرائع سے امر کا معنی، وجوب کا معنی، طلبیت کا معنی پیدا کیا جائے گا تو وہ صیغے غیر اصلی شمار ہوں گے۔ ومن صیغ الامر غیر الاصلیہ ہی ما یکون مشتقا من لفظ امر، فرض، کتب، وجب، تو یہ یعنی صیغہ امر کا نہیں ہے، اس کو مضارع میں لے جاؤ یا اس کو ماضی میں لے جاؤ، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ جا کے جو ہے نا اس کی چونکہ، اور یہاں تلبیت اس کے اصل مادہ جو ہے نا اس کی لغوی معنی میں جہاں تلبیت موجود ہے، لفظ میں نہیں ہے، صیغے کے ذریعے نہیں آئی، بلکہ جس مادے کو ہم نے استعمال کیا ہے اس مادے کا معنی تلبیت کا ہے۔ اب اکلا سے جب ہم مادہ صیغہ بنائیں گے کل، تو اس میں تلبیت تب آئے گی جب اس کو اس وزن پہ لے جائیں گے، تو اگر امر کے وزن پہ نہیں لے جاتے تو اکلا میں تلبیت کا معنی موجود ہے، واجبہ میں ہے، فرض میں ہے، کتبہ میں ہے، موجود ہے، امرہ میں ہے، تو یہ فرق ہے ان صیغوں کے درمیان۔ معانی ہی، اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہے امر کے معانی کا۔ وصیغ الامر تأتی لمعان کثیرۃ منها الوجوب، الندب، الاستحباب، الاباحہ، الوعید، امتنان، تعدیب، دعا، یعنی کو 35-40 معنی کے لیے جو ہے نا امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اتنے معنی ہیں امر کے۔ تو یہ امر جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے حکم تکلیفی کی ایجاد کا۔ حکم تکلیفی وہ ہے جس میں یا کسی کام کا کرنا مطلوب ہو یا کسی کام سے رکنا مطلوب ہو، یہ حکم تکلیفی ہے۔ یہ حکم پیدا کرنے کے لیے دو بڑے مضبوط ذرائع ہیں، ایک امر کا صیغہ اور دوسرا نہی کا۔